ہم سب اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ٹی وی چینلز پر، سیمینارز میں، پریس کانفرنسز میں ریپیٹڈلی ایک بات کر رہے تھے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ سسٹم کولیپس کر کے. ہم نے تو کبھی کولیپس کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا تھا، ہم تو کہتے ہیں فیل ہو چکے ہیں، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، ان میں اہلیت نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، تمام وجوہات کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکتا. اور وہ جو اشاریے تھے، معیشت کے اشاریے تھے، جس میں آپ چاہے غربت لے لیں، بے روزگاری لے لیں، مہنگائی لے لیں، انویسٹمنٹ کا نہ ہونا، ایکسپورٹ کا نہ بڑھنا، اور اس قسم کے دوسرے اشاریے تھے، وہ تمام کے تمام فیل ہو چکے تھے. اب جب حکومت نے یہ ریلائز کیا، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کہ اسٹیبلائزیشن چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا، IMF نے یہ کہہ دیا. جب سب کے سامنے آیا تھا کہ معیشت اتنے برے طریقے سے فیل ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، تو پھر محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا سسٹم کولیپس کر دیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے. جب آپ یہ ایک حکومت وقت اور اتنا پاورفل منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی کولیپس کر کے، تو آپ کرنا کیا ہے. ایک نارمل جمہوری ملک میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سسٹم کو کولیپس کر دیا، فیل کر دیا، تو اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ جو پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا پھر حق بنتا ہے کہ جی وہ حکومت میں آئے، الیکشن کے تھرو حکومت میں آئے. ایک تو 2024 میں جیت گئے تھے، چلے مان لیا، آپ بیٹھے تھے، آپ نے یہ مان لیا، تو آپ کو ڈر تھا کہ جب ہم یہ ایکسپٹ کریں گے کہ کولیپس کر دیا ہے تو اس کا ایک نیچرل سا ایک رسپانس یہ ہوگا کہ عوام کہیں گے کہ آپ ہٹیں اور پھر دوسروں کو آنے دیں اور دوسروں کو حکومت کرنے دیں اور دوسروں کو ڈیلیور کرنے دیں. تو آپ نے کہا نظام ہی خراب ہے. عمران خان کو روکنے کے لیے ایک نئی ڈبیٹ چھوڑ دی، اور یہ میں بالکل زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف ڈبیٹ اس لیے چھیڑی گئی ہے کہ عمران خان، کیونکہ ایک ظاہر ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک پارٹی، دو پارٹیز، کولیشن پارٹنرز فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن میں اس کا حق ہوتا ہے. اب ان کو ڈر تھا کہ عمران خان کے اوپر ڈبیٹ شروع ہو جائے گی کہ جی الیکشن جلدی کریں، کولیپس ہو گیا سسٹم تو الیکشن کریں، اسمبلی توڑیں. یہی ایک طریقہ ہے، یہی طریقہ ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے. تو آپ نے جب یہ دیکھ لیا کہ جی آپ کا جب فیل ہو گیا تو آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ اور یہ بھی ساتھ میں کہا، بعد میں اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ بھی کہا کہ میں ابھی بھی مینٹین کرتا ہوں کہ سسٹم کولیپس کر دیا اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. 10 سال بھی کام کرتے رہے، نہیں ڈیلیور کر سکتا. ہمیں تو سب پہلے یہ مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، دوسرے وزیر ہوں، ہمیں تو کہتے تھے کہ اسلام آباد کتنا خوبصورت کر دیے، کتنے انڈر پاسز بنا دیے، کتنے اوور ہیڈ برجز دے دیے، لاہور کی جا کے سڑکیں دیکھیں، لیپ ٹاپ کتنے تقسیم کیے، بسز کتنی آ گئی. یہی کہتے تھے نا. اور ہم کہتے تھے یہ ترقی نہیں ہوتی. محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ لیپ ٹاپ دینے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، یوتھ کو جاب چاہیے. ہم بھی یہی کہتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وہی لوگ جن کی وجہ سے کولیپس ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے، یعنی کہ پورے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. کون کرے گا؟ جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پہلے 26ویں ترمیم کر لی، 27ویں ترمیم کر لی، جوڈیشری کو زیرو کر دیا، ان کا گلا گھونٹ دیا، میڈیا کو کی آزادی ختم کر دی. آپ نے سب آزما کے اپوزیشن کو اندر بند کر دیا. سب چیزیں آزمانے کے بعد آپ نے کہا جی یہ تو کولیپس کر دیا، ڈیلیور نہیں کر سکتا. 10 سال بیٹھے رہے، ڈیلیور کیوں نہیں ہو سکتا ڈیلیور؟ پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین میں ایک سسٹم دیا گیا ہے. یہ جو پروونسز کی ڈیبیٹ ہے، کبھی بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس میں آئین میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم، پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر نئے صوبے بنیں گے تو اس میں جو ہماری حکومت وقت ہے، جو پارٹی انڈیویجل پارٹی ہے، PML ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ 3 ہفتے ہونے والے، نہ نواز شریف بولے، نہ شہباز شریف بولے پرائم منسٹر، نہ مریم نواز بولی، نہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم، بلکہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. بٹ نواز شریف کیا کہتے ہیں، شہباز شریف کیا کہتے ہیں؟ کھل کے کہیں نا. ڈرتے ہیں، نہ نہیں کر سکتے. محسن نقوی کے خلاف بول نہیں سکتے. بھائی اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمیں کہا جائے گا. لیکن پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ختم ہونی چاہیے. پاکستان معیشت کے حوالے سے اس وقت اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ اس کو واپس لانا اب 10 سال لگ جائیں گے. غربت، 12 کروڑ لوگ غریب ہیں اس وقت، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں.
وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ابھی کچھ بتایا جائے گا کہ ہمارے لیے حالات اچھے ہونے والے ہیں. جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں 22 سے 24% لوگ, جو 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, جو 40% بچے سٹرینٹڈ ہیں, وہ انتظار کر رہے تھے شاید ان کے پاس تو حل ہے. ہمیں تو یہ 4 سال سے اسٹیبلائزیشن کے پیچھے لگایا ہوا تھا, اب کہتے ہیں کہ ڈلیوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. سو یہ جو ناکامی ہے جس کی وجہ سے غربت اتنی بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے. SIFC بنایا تھا 3 سال سے زیادہ ہو گیا, 75 سے 100 بلین ڈالر آنا تھا, کہاں کیا ہے؟ کس کا فیلئر ہے؟ جن کا فیلئر ہے انہی کو ہم واپس کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین میں اور ترمیم کریں اور 10 سال 15 سال اور رہنے کے لیے بات کریں. تو یہ ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ڈیبیٹ کا حصہ ہے. لیکن اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے اور ان کو چھوڑ کے اسمبلیز ڈیزالو کر کے باہر چلا جانا چاہیے. عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں, اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے جو بھی آئے گا, ظاہر سی بات ہے اس وقت تو سب سے پاپولر پارٹی اور لیڈر عمران خان ہے, تو پھر آپ لوگوں کو آخر لے کے جانے دیں. یہ نیا نظام پاکستان کو یہ لیبارٹری ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ایک نیا نظام لانا ہے. کبھی بیسک ڈیموکریسیز, کبھی وہ مجلس شورا سے الگ کی, کبھی وہ آئے تھے جنرل پرویز مشرف, پھر آئے پیریڈ سسٹم. تو پاکستان کا ایک آئین ہے, اس کے تحت پاکستان کو ایک دفعہ تو چلنے دیں. You are sitting on a stolen mandate and you have no right to rewrite the constitution of Pakistan. اگر ایک کابینہ, وفاقی کابینہ جس طرح سے چل رہی ہے, جس کا خود اظہار ایک کابینہ کے وزیر نے کیا کل شہزاد اقبال کے پروگرام میں, جب انہوں نے یہ کہا کہ کابینہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتی, کابینہ کو تو بتا دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا 26ویں اور 27ویں, مطلب آئین کو پورے کا پورا حشر نشر کرنے جا رہے تھے, اور مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکس بھی نہیں ہوا تھا. تو اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, 32 صوبے بنانے جا رہے ہیں, مطلب ایک کابینہ کو نہیں ٹھیک کر سکتے. اور آپس میں یہی مصطفیٰ کمال ایک دوسرا کابینہ کے وزیر خالد مقبول صدیقی سے آج سے 10-12 دن پہلے فزیکل لڑائی, گالی گلوچ, فائرنگ ان کے برکز کے دن تھا. یہ کابینہ ہے پاکستان کا. علیم خان کا آپ نے ذکر کیا, علیم خان پنجاب کی حکومت کے پیچھے پڑے گئے, خواجہ آصف علیم خان کے پیچھے پڑے گئے, اور اس سارے اس میں پروسیس میں, اور پھر حسین نقوی صاحب نے جو بولا, وزیر اعظم صاحب خاموش. اگر وزیر اعظم اپنی کابینہ کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو آپ پورے پاکستان پہ گورننس سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمیں تو معاف کریں, ہمیں کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے, ہمیں تو پتا تھا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتا, ہمیں پتا تھا کہ کابینہ میں نہیں ڈسکس ہوتا, کابینہ کے وزیر خود بتا دیے کہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا.